احمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں سے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں کے بدلے میں میرا شکر ادا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لازیدنکم، میں ان نعمتوں میں تمہارے شکر کے بدلے میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اور آگے فرمایا ولئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے اور میری ان نعمتوں کا انکار کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر دیکھ لو کہ بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بہت ہی سخت قسم کا عذاب ہے، شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ مطلب کہ جو چیزیں میں نے دی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو میں واپس بھی تم سے لے سکتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس نعمتیں ہمارے آباء و اجداد کو جو زندگی ان نے گزاری ہے وہ تنگی میں عموماً گزاری ہے، یا وہ جو نعمتیں تھیں جو آج ہمیں میسر ہے، اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیں تو ان کو وہ نعمتیں اور وہ سہولیات جو اس زمانے میں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی وہ ان کو میسر نہیں تھی، اور آج وہ نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرتی ہے اور ان نعمتوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ کہ جو ہمارے بڑوں کی زندگی تھی اور ہم سے جو پہلے گزرے ہوئے ہیں ان کی تکلیف والی زندگی ہوتی تھی، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی وہ ایک جد و جہد والی اور کوششوں والی اور جو ہے نا وہ آرام طلب قسم کی زندگی نہیں تھی، بلکہ وہ جو ہے نا مشکلات سے دوچار ہوتے تھے۔ آج ان کے مقابلے میں ہم دیکھ لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وہ نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں اور اپنے گھر میں دیکھ لیں تو وہ بہت ساری نعمتیں جس سے آج ہم مستفید ہو رہے ہیں وہ نعمتیں ہمارے بڑوں کو حاصل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے بجلی کی ایک نعمت ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی، اس کی شکل لالٹین کی صورت میں ہوتی تھی یا دیا ہوتا تھا، یا اس کے ساتھ جو ہے نا موم بتی وغیرہ اس قسم کی چیزوں سے وہ اپنی روشنی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں کس کس قسم کی لائٹیں لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو گیس کی سہولت ان کے زمانے میں نہیں تھی، وہ لکڑی اور دوسری چیزوں سے جو ہے نا بڑی مشکل سے آگ جلا کر وہ اپنے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی نعمت عطا کر دی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پانی کی سہولت کہ پانی وہ کتنی مشکل سے وہ حاصل کیا کرتے تھے، اور آج اس کے بدلے میں پانی اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا آسانی سے مہیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موبائل کی سہولت اور دیگر جتنی ضروریات اور چیزیں ہیں، اگر ہم اپنے مکانوں کو دیکھ لیں، اپنے لباس کو دیکھ لیں، اپنی ہر چیز پر نظر رکھیں تو ہمارے پاس وہ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اور اس زندگی میں ہمیں عطا کیے جو ہمارے بڑوں کے پاس وہ نہیں تھی۔ لیکن آج اگر کسی سے پوچھا جائے کاروبار کے حوالے سے یا طبیعت کے حوالے سے یا حال احوال پوچھا جائے کہ بھائی کیسے گزر رہی ہے، تو ہر بندہ بس وہ بڑی ہی اس کے ساتھ کہتا ہے کہ جی بس زندگی ہے، بس گزر رہی ہے، وہ بڑی مشکلات ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس قسم کے الفاظ آج ان سب نعمتوں کے باوجود بھی ہماری زبان پر نہیں آتے۔ اگر ایک آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اور وہ اس پر بڑی بیزاری کے ساتھ یہ کہہ دے بس جی بس گزر ہی رہی ہے، اس طرح کے الفاظ یہ بھی ناشکری میں آتے ہیں۔ اگر انسان یہ کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری زندگی بس گزر رہی ہے اور اچھی گزر رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے زمرے میں یہ بات آتی ہے، جس کی میں قرآن کریم کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ بھی کر دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر اس سے کیا ہوگا کہ میری پکڑ اور میرا عذاب وہ بہت سخت ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جو نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں ان نعمتوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ میں کمزور انسان ہوں، میری اتنی طاقت نہیں ہے، یہ چیز آپ نے مجھے عطا کی ہے،
میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، میں اس پہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس شکر ادا کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دن بدن ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں اس میں اضافہ اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار والی زندگی عطا فرمائے، اپنی ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔